الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. عزیزان گرامی، کل ہماری جو بات ہوئی دعا کرنے کا طریقہ، کیونکہ آیت دعا والی ہے. دعا کے طریقے پر بات کرتے کرتے بہت گہرائی تک بات گئی. دعا کیا؟ ہم کو کلمہ تک صحیح پڑھنا نہیں آتا. کل الحمدللہ ہم لوگ کلمے کی پریکٹس کریں. کیونکہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے کلمہ. کلمے کو پڑھنا بھی ہے، کلمے کو سمجھنا بھی ہے، اور کلمے کے معنی اور مطلب کا دل سے اقرار بھی کرنا ہے. کیونکہ اسلام کا یہ مین گیٹ ہے. جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم کلمہ صحیح پڑھیں، اور ہمارے اپنے بچوں کو بھی کلمہ صحیح پڑھائیں. گھر میں کلمے کی باتیں کریں اور کلمے پر مذاکرہ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے ٹوٹی پوٹی زبان ہی میں، اسے سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ. اس لیے کہ جس کا پہلا
کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اور میرے دوستو، جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا ہے؟ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دنیا میں جس نے اس کلمے کو پڑھا، دنیا میں جس نے اس کلمے پر عمل کیا، دنیا میں جس نے اس کلمے کا اقرار کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ضرور جنت جا کر ہی رہے گا۔ اعمال کا حساب ہوگا، چاہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کریں گے، یا نہیں تو اعمال کی کمی پیشی اور گناہوں کی وجہ سے سزا دیں گے، لیکن ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے، کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال لیں گے۔ کلمہ نہ ہو، کلمے پر ایمان نہ ہو، کلمے کا اقرار نہ ہو، وہ دنیا میں کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کرے، کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک ہے کلمے والے، چار قسم کے لوگ بتاتا ہوں۔ ایک ہے کلمہ پڑھ کر کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے، وہ انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد کلمے کی برکت اور اعمال کی برکت سے جنت میں بھی جائیں گے اور بغیر حساب کے بھی جائیں گے۔ دوسری جماعت وہ ہے کلمہ پڑھنے والے لیکن اعمال سے اپنی زندگی کو دور رکھنے والے، وہ انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد اپنے اعمال کے حساب کتاب اور سزا کے بعد جنت ضرور جائیں گے۔ تیسری جماعت کلمے کا انکار کرنے والے اور اپنی زندگی پوری شرک میں، کفر میں، گناہوں میں گزارنے والے، وہ مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، ہم جہنم میں جائیں گے۔ چوتھی جماعت کلمے کو تو پڑھیں گے نہیں، لیکن دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، وہ بھی مرنے کے بعد جہنم ہی جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس جنت کی چابی کلمہ نہیں رہے گی۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، حضرت کلمہ پڑھ کر اچھے اعمال کرنے والے جنت کو چلے جائیں گے، کلمہ پڑھ کر برے اعمال کرنے والے حساب اور معافی یا سزا کے بعد جنت کو جائیں گے۔ تیسری جماعت کلمے کا انکار کرے گی
کفر اور شرک کرے گی، گناہ کرے گی، جہنم کو جائے گی۔ لیکن چوتھی جو جماعت ہے کلمے کا تو انکار کرے گی، لیکن دنیا میں وہ اچھے کام کریں گے، تو پھر ان کے اچھے اعمال کا کیا ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے اچھے اعمال کا کیا ہوگا؟ کیا ان کے اچھے اعمال کا بدلہ جو کلمے کے انکار کرنے والے آخرت میں ملے گا؟ کیا ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملے گا؟ حضرات فقہا فرماتے ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے نہیں، مومن نہیں، مسلمان نہیں، لیکن دنیا میں وہ اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دیں گے۔ اس وقت تک ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں نہ مل جائے۔ مشہور واقعہ ہے، شیخ نے بھی لکھا ہے ہمارے، ایک مسلمان بہت بیمار ہو کر موت کے قریب پہنچا، مرنے سے پہلے زبردست اسے پیاس لگی، اور اتفاق سے وہ اپنی پیاس کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، اور خدمت کرنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں، اور دور ایک گلاس میں پانی بھی رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ذرا ہاتھ بڑھاتا تو اس کے ہاتھ میں گلاس آ جاتی اور وہ خود گھونٹ پانی پی لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ، میرے بندے کو پیاس لگی ہے، اس کی خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے آواز سے اور زبان سے پکار بھی نہیں سکتا، اور اس کے قریب تھوڑی پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، جاؤ جا کر تم اس گلاس کے پانی کو گرا کر بہا دو تاکہ وہ پانی پی کر نہ مرے۔ فرشتے کو بڑا تعجب ہوا، یہ اللہ کا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، پانی کی پیاس لگی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اب وہ پانی پینا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب رکھی ہوئی گلاس کے پانی کو گرانے کا حکم دے رہے ہیں، اور فرشتے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سوال تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، حکم سے پہلے نہیں، حکم کے بعد، عمل سے پہلے نہیں، عمل کے بعد۔ فرشتہ سیدھا آیا، اللہ کے حکم سے گلاس کا پانی ضائع کر دیا، اور ایک کافر کسی اور گاؤں میں موت کے قریب تھا، اس کا بھی یہی حال تھا کہ اس کی آواز نہیں لگ رہی ہے اور اس کی خدمت کے لیے کوئی گھر میں نہیں ہے، لیکن موت کے وقت اس کی ایک چاہت تھی کہ میں مچھلی کھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، سمندر سے ایک تازی مچھلی پکڑو اور اسے اچھے طریقے سے، لذیذ طریقے سے پکاؤ اور اسے کھلاؤ موت سے پہلے، تاکہ وہ مچھلی کھا کر مر جائے۔ وہی فرشتہ گلاس گرایا اور وہی فرشتہ مچھلی پکا کر اس آدمی کو کھلایا۔ عمل سے فارغ ہونے کے بعد اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اللہ یہ تیرا مومن بندہ ہے، پانی کے بغیر تو اسے موت دیا، یہ تیرا کافر بندہ ہے، مچھلی کی خواہش کرتا ہے تو تو اسے مچھلی کھلا کر مارتا ہے، موت دیتا ہے، کیا راز ہے پروردگار عالم؟ تیرے اس فیصلے اور تیرے اس عمل کا راز کیا ہے؟ تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا کہ یہ میرا مومن بندہ پیاس کی حالت میں مرا، گلاس کا پانی میں ضائع کر دیا تاکہ اس کے اس صبر کا بدلہ بھی میں آخرت میں دوں۔
اس کے اس صبر اور تڑپ اور طلب کا بدلہ بھی میں آخرت میں دوں۔ اور یہ کافر میرا بندہ دنیا میں کچھ نیکیاں کیا ہے اور اس کی نیکی کا بدلہ دینے کا وقت تھا تو اس کے چاہت کے مطابق میں نے اسے مچھلی کھلا کر دنیا کے اچھے اعمال کا بدلہ پورا کر دیا تاکہ آخرت میں اس کے اچھے اعمال کا بدلہ لینے کا اسے موقع نہ ملے۔ یہ ہے کلمے کی برکت۔ اسی لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کلمہ جتنا قیمتی ہے، بڑی پتے کی بات ہے، غور سے سننا میرے پیاروں، بڑے دل سے سننا، خوف سے سننا، کلمہ بہت قیمتی ہے۔ احادیث آپ سنے ہوں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا ترازو جس کے دو پلڑے ہوں اور ایک پلڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اس پلڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کو رکھ دے، ساتوں زمین و آسمان کو رکھ دے، سورج اور چاند کو رکھ دے، ستارے و سیارات کو رکھ دے، سمندرات کو رکھ دے، جنت کو رکھ دے، جہنم کو رکھ دے، اور اللہ کی تمام مخلوقات کو ترازو کے اس پلڑے میں رکھ دے، اور دوسرے پلڑے پر ایک چھوٹے سے کاغذ میں لا الہ الا اللہ لکھ کر اس پلڑے میں رکھ دے۔ پیارے آقا قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس کے تول کے برابر کوئی چیز نہیں آ سکتی، اتنا قیمتی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم جس کلمے کو پڑھتے تھے وہ کلمے کا مقام کیا ہے، جس کلمے کو پڑھتے تھے اس کلمے کا مرتبہ کیا ہے، جس کلمے کو پڑھتے تھے اس کلمے کی قیمت کیا ہے، جس کلمے کو الحمدللہ ہم اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں اس کلمے کا مرتبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا پاور کیا ہے، اسے اللہ کے دربار میں پیش کریں گے تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں بڑی پوائنٹ کی بات ہے، آپ دوسروں کو جا کر بتائیں، اس تلیکاش کے ذریعے سے دوسرے جو بھی سنیں اس پر عمل کریں کہ یہ کلمہ جتنا قیمتی ہے اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے، کہ اگر بندہ کفریہ کام کرتا ہے، شرکیہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کلمے والے آدمی کے دل دماغ اور سینے سے اس کلمے کو نکال لیتے ہیں۔ یہ کلمہ کفر کے ساتھ رہتا نہیں، یہ کلمہ شرک کے ساتھ رہتا نہیں، اس لیے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرتے رہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے رہو، اور وقتاً فوقتاً اپنے نکاح کی تجدید بھی کرتے رہو۔ تجدید کسے بولتے ہیں؟ رینیول کرنا۔ تجدید کسے کہتے ہیں؟ بڑی آسانی سے سمجھانے کے لیے یہی جملہ میرے پاس ہے کہ تجدید کہتے ہیں رینیول کرنے کو۔ کیا معلوم کہ ہمارے کس عمل سے ہمارا ایمان اور کلمہ ضائع ہو گیا ہوگا، پھر سے ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسے کہتے ہیں تجدید ایمان۔ اور جب کلمہ نکل جاتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح جو موقوف ہوتا ہے وہ ایمان پر، کلمے پر۔ ایمان اور کلمہ ہے تو نکاح ہے، ایمان اور کلمہ نہیں تو نکاح نہیں۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کم سے کم مہینے اور 2 مہینے میں ایک مرتبہ تجدید ایمان بھی کرتے رہو، تجدید ایمان بھی کرتے رہو، تجدید نکاح بھی کرتے رہو، کہ ایک چھوٹی سی مجلس میں امام صاحب کو اپنے پرانے نکاح کے کاغذات پیش کر کے نئے مہر کے ساتھ نکاح خوانی کرا لینا۔
اسے بولتے تجدید نکاح۔ فقہا نے صاف لکھا ہے مہینے 2 مہینے میں، کیوں؟ لڑائی جھگڑے میں یا کبھی کبھار بھول کر زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں جس سے ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ جب ایمان غارت ہو جاتا ہے تو آٹومیٹک کیا ہو جاتا ہے؟ نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کتنے جملے عورتوں کے زبان سے نکل جاتی ہیں، اللہ کو دکھانی اس کے واسطے تمہارے ساتھ میرا نکاح ہوا سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لڑو، لڑے بغیر تو پھر زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار لڑائی ہو جاتی ہے، اتنی بڑی مجلس بیٹھی ہے، میں پوچھتا نہیں، آپ بولنا نہیں، کون ایسا ہوگا جس کے نکاح کے بعد نہ لڑا ہو؟ بڑے بڑے بھی لڑتے ہیں، ذمہ دار لڑتے ہیں، بوڑھے لڑتے ہیں، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو خاص طور پر عورتوں کو اپنے زبان پر قابو رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے، اور مرد کو بھی اپنے زبان میں قابو رکھنا پڑے گا، اور عورت اپنے زبان میں کنٹرول نہیں رکھتی۔ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، انشاءاللہ امام صاحب کی دعا مجھے ملے گی اس جملے پر۔ جس کی عورت، جس کی بیوی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتی اور اس کا پتہ تو شوہر کو ہو ہی جاتا ہے، 8-10 دن، 15 دن، 1 مہینے، 1 سال میں لڑائی ہوتی ہے تو نکاح کی حفاظت کے لیے اس عورت سے زیادہ بحث نہ کرے، ورنہ جملہ اس کی زبان سے نکلے گا، نکاح ہمارا ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں آئی؟ میں بڑا زیادہ بحث کرنے کو، یہ کرنے کو، وہ کرنے کو بول کر لڑائی کو آگے بڑھائے، کوئی سا بھی جملہ اس کے زبان سے نکل گیا تو پھر میرے دوستو ہمارا نکاح کا جنازہ بغیر نماز کے اٹھ جائے گا۔ اسی لیے پیارے آقا نے ایک عجیب بات بتائی، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ بیوی سے جو حق ادا ہوتا ہے، اشارہ دیتا ہوں سمجھے، بیوی سے جو حق ادا ہوتا ہے اسے محبت اور جائز اور حلال کہتے ہیں، زنا نہیں کہتے، محبت کہتے ہیں، جائز عمل ہے، حلال عمل ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اسے زنا نہیں کہتے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ بیوی سے زنا، تو اس کی توجیہ اور تشریح حضرات علماء کرام نے ایسے بیان کیا کہ کبھی کبھار میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو کر کوئی جملہ بیوی کے یا شوہر کے زبان سے کفریہ نکل جاتا ہے، اور لڑائی کے بعد میاں بیوی سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے ہی کی طرح میاں بیوی ہیں، جبکہ ان کو یہ علم نہیں ہوتا، فتویٰ پوچھتے نہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں، جملہ نکلنے کی وجہ سے ایمان غارت ہوا، ایمان غارت ہونے کی وجہ سے نکاح برباد ہوا۔ نکاح ہے سمجھ کر جو تعلق قائم کرتے ہیں، یہ تعلق محبت نہیں، زنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، کلمے کو صبح شام پڑھتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ، گناہوں میں لت پت، لیکن گزارش ہے تیرے دربار میں، موت دے تو ایمان کی حالت میں دے، کلمے کی حالت میں دے، زبان میں کلمہ جاری ہو۔ اور آخری بات عرض کر دیتا ہوں کیونکہ عنوان کو مجھے آگے بھی بڑھانا ہے، مرنے والا آدمی زور سے کلمہ پڑھ کے مرنا ضروری نہیں۔ کئی مرنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہوتا، تو پھر آج کی تقریر کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ اس نے بغیر کلمے کے مرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر کی حالت میں مرا ہے، ایسا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔
کیونکہ کلمے کو پڑھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں آدمی، عقل سے بھی، کیونکہ موت کی سختی میں زبان بند ہو جاتی ہے تو عقل کام کرتی ہے۔ تو اگر کوئی مرنے والا عقل میں ہی اللہ کو مانتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ بھی ایمان کی موت ہی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ موت کے وقت اگر وہ اللہ کا انکار نہیں کیا، اس حالت میں مر گیا تو تب بھی وہ ایمان کی ہی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔